گریجویشن یعنی MBBS کے بعد سب سے پہلی خواہش ہم سب کی یہی ہوتی تھی کہ جی پاکستان سے باہر یعنی کہ UK جا کر پوسٹ گریجویشن کی جائے MRCP یا FRCS، اور اس کے بعد جو ہے وہ یا وہیں رہ جائیں یا واپس آ جائیں۔ تو میں نے بھی ہاؤس جاب کرنے کے بعد اور دوسری تیاری کرنے کے بعد اس کی تیاری شروع کر دی، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہوتی تھی کہ وہاں جا کر آپ کو جاب ایکسپیرینس لینا پڑتا تھا۔ وہ جاب ایکسپیرینس کے لیے سب سے پہلے وہ آپ کو ایک لیب ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا تھا۔ لیب ٹیسٹ بڑا ایک مشکل ٹیسٹ تھا، کیونکہ صرف 5% لوگ پاس ہوتے تھے اور باقی فیل ہو جاتے تھے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل یہ تھی کہ وہ آپ کو UK یعنی کہ لنڈن یا ایڈنبرا جا کر اپیئر ہونا پڑتا تھا، جس کی ظاہر ہے ایک کاسٹ ہوتی تھی۔ تو میں نے بھی اپنی ساری تیاری جمع کی، پیسے جمع کیے۔ اس زمانے میں 15,000 روپے کا ریٹرن ٹکٹ ملتا تھا UK لنڈن کا، اور پاؤنڈ میرے خیال میں 25 روپے کا ہوتا تھا اس وقت۔ تو وہ تیاری کر کے اس کے لیے، چونکہ وہاں اس زمانے میں انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی یہ ای میل اور واٹس ایپ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے اس کے لیے برٹش کونسل لائبریری ہوتی تھی، یہ چیرنگ کراس کے پاس، وہاں پر جا کر پرانی انارکلی میں مین روڈ پر، جہاں آپ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا شاید، تو وہاں برٹش کونسل لائبریری ہوتی تھی، وہاں جانا پڑتا تھا۔ وہاں جا کر ہمیں وہ اس کی جو اس کے جنرل میڈیکل کونسل UK جو ہے اس کا وہ نکالنا پڑتا تھا، ایڈریس وغیرہ۔ اس ایڈریس پہ پھر ہم ایک اپلیکیشن بھیجتے تھے کہ جی یہ رجسٹرار کے نام پر کہ جی میں نے لیب پاس کرنا ہے، ٹیسٹ دینا ہے، تو مجھے اس کے فارمز بھیجے جائیں۔ وہاں سے وہ فارمز آتے تھے، اتنا موٹا پلندہ ہوتا تھا، پیلے رنگ کے، کو 30-40 پیجز، اس میں وہ سارے پین کے ساتھ آپ کو فل کر کے اس کے بعد اس کو ایک انویلپ میں ڈال کے پھر واپس بھیجنا پڑتا تھا۔ آپ سوچیں کہ ہر جو خط ہوتا تھا وہ 10 سے 15 دن آنے یا جانے میں لیتا تھا، تو کتنا انتظار اور پہلے ایڈوانس تیاری کرنی پڑتی۔ جانے سے پہلے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ وہاں جا کر رہنا کہاں پر ہے، تو میں نے اپنے بھائی ممتاز بھائی سے پوچھا، کیونکہ وہ پہلے جا چکے تھے 3-4 بار لندن۔ میں نے کہا وہاں پر میں کیسے رہوں گا؟ تو جاوید اجمل نے مجھے کہا تھا کہ جی وہ ڈے ٹائم پہ ملتا ہے، وہ جو کیئر ٹیکر ہے اس کا، تو آپ نے جانا پاکستان ہاؤس تو دن کے ٹائم میں جانا، 2 بجے یا 3 بجے سے پہلے، شام میں نہیں جانا۔ اب میری فلائٹ شام میں پہنچی تھی تو آبویسلی مجھے رات کہیں رہنا تھا، تو مجھے ممتاز نے کہا، بھائی نے کہا تھا کہ جی وکٹوریہ اسٹیشن کے آس پاس سستے بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ہیں، تو ایک رات وہاں رہ لینا اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن پاکستان ہاؤس چلے جانا۔ میں وہاں سے اترا، سوٹ کیس میں نے ادھر وہ لیفٹ لگیج میں چھوڑ دیا کہ میں سارا اٹھا کے کہاں پھروں گا، کل جب جگہ کا بندوبست ہو جائے گا تو لے جاؤں گا، اور وہ ہینڈ کیری اور بریف کیس لے کر میں ٹیوب میں بیٹھ کر وکٹوریہ پہنچ گیا۔ وکٹوریہ پہنچ کر میں اسٹیشن کے باہر جا کر میں نے ایک جوس کا پیکٹ اور بسکٹ لے کر سیڑھیوں پہ بیٹھ کے، وکٹوریہ اسٹیشن کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہ ایک کھانا سا کھایا، کیونکہ حلال حرام کا پتہ نہیں تھا کہاں سے کھانا ملتا ہے۔ سو مجھے جو ایک محفوظ چیز لگی وہ بسکٹ کا پیکٹ وہ تھے، اور ایک جو ہے وہ جوس کا پیکٹ، اور وہ میں اسٹیشن پہ سیڑھیوں پہ بیٹھ کے میں نے اپنا وہ ڈنر یا لنچ جو بھی تھا وہ کھا لیا۔ اس کے بعد میں نے وہ ڈھونڈنا تلاش شروع کی، تو ایک بیڈ اینڈ بریک فاسٹ مجھے تقریباً 19 پاؤنڈز میں 1999 میں کہ 1995 میں مجھے وہ مل گیا۔ تو میں وہ 2nd فلور پہ تھا ایک کمرہ، وہ جا کر لے لیا، وہ مجھے سب سے سستا لگا۔ اب وہاں جا کر میں نے وہ اپنا ہینڈ کیری اور وہ بریف کیس لے کر اوپر کمرے میں گیا، اور وہ چونکہ سستا کمرہ تھا تو اس کے ساتھ اٹیچ باتھ نہیں تھا۔ UK میں ویسے بھی موسٹلی گھروں میں اٹیچ باتھ نہیں ہوتے، بلکہ بڑے بڑے گھروں میں 4-5 بیڈس کے بعد ایک ہی باتھ روم ہوتا ہے۔ تو میں وہاں جا کر اس کمرے میں سو گیا اپنا۔ اب اس میں باتھ روم نہیں تھا۔ رات کے کو 1:30-2 بجے مجھے واش روم جانا پڑا، اب کمرے میں ہے نہیں۔ اب میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ جی یہاں بہت کرائم ہوتا ہے اور کڈنیپنگز ہوتی ہیں اور لوگ چوری کر لیتے ہیں، اور اگر میرے پاس سے یہ ڈگریاں اور یہ بریف کیس کسی نے چرا لیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اور وہ کمرہ لاک بھی نہیں ہو رہا تھا، کچھ ایسا اس کا دروازہ تھا۔ اب میں نے واش روم جانے کے لیے میں نے کیا کیا، میں نے اپنا جو بریف کیس تھا نا اس کو ساتھ لے لیا اور واش روم چلا گیا۔ اب رات کے 2 بجے ہیں، میں چلا گیا، خیر خالی کوریڈور تھا، اور واش روم سے جب میں واپس آ رہا ہوں بریف کیس پکڑ کے، تو ایک اور لڑکا کسی اور دوسرے کمرے سے نکل کے وہ واش روم جا رہا تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا کہ جی یہ ایک جو ہے وہ مسافر جو ہے وہ بریف کیس اپنا لے کے واش روم سے نکل رہا ہے، اس نے بڑی مشکوک سی نظروں سے دیکھا کہ یہ واش روم میں بریف کیس کیوں لے کے گیا ہوا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب ایک دوسرے کے کراس بھی کیا تو میں نے اسے نظریں نہیں ملائی کہ کہیں وہ کوئی خوفناک کرمنل نہ ہو، لیکن یہ میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ پیچھے مڑ کے مجھے دیکھ رہا تھا مجھے جاتے ہوئے کہ یہ کون سے کمرے میں جاتا ہے اور یہ کیوں بریف کیس لے۔ میں خیال ہے وہ بہت دیر سوچتا رہا ہوگا کہ یہ بریف کیس کیوں واش روم میں لے کے گیا تھا،
لیکن مجھے ظاہر ہے اپنی چیزوں کی سیکیورٹی تھی. خیر میں سو گیا. صبح اٹھ کے میں نیچے ریسیپشن پہ گیا اور پیمنٹ میں رات کو کر چکا تھا, وہاں ایڈوانس لیتے ہیں پیسے. تو میں نے اس کو کہا, وہاں جو ایک لڑکا کھڑا تھا وہ ویٹر ٹائپ, میں نے اسے کہا کہ آ کے کمرہ چیک کر لو کہ چیزیں تمہاری پوری ہیں. اب پتہ نہیں کیوں مجھے یہ خوف تھا, میں زندگی میں پہلی بار ویسے گھر سے باہر نکلا تھا, اور پہلی بار انٹرنیشنل تو دور کی بات ہے, نیشنل بھی شاید میں نے کہیں اکیلے ہوٹل میں اسٹے نہیں کیا تھا. تو وہ میں نے اسے کہا جی تم آ کے چیک کر لو, کیونکہ مجھے شک تھا کہ شاید وہ یہ شک بعد میں نہ کرے کہ تم نے کوئی ٹی وی چرا لیا یا کوئی اور ریموٹ لے گیا یا کوئی واٹ ایور. تو میں نے کہا تم آ کر چیک کر لو. اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں بلا رہا ہے اوپر کمرے میں. میں گیا اوپر کمرے میں اور اس کو میں نے دکھایا کہ یہ چیزیں اپنی پوری گن لو. تو اس نے بڑا ایک عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا ڈیڈنٹ یو سلیپ آن دا بیڈ. میں نے کہا یہ کیا مطلب, میں رات ساری سویا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ ڈیڈنٹ سلیپ آن دا بیڈ. تو میں نے کہا یس میں یہاں پہ سویا تھا. تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ پہلی بار شاید آیا ہے. تو اس نے مجھے وہ اٹھا کے کہا, کہتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا دس از یور بیڈ کور, اس بیڈ کور کے نیچے یہ بلینکٹ تھا اور آپ نے اس بلینکٹ کو اٹھا کر اس کو اندر سونا تھا. اور میں شاید پہلی بار دیکھا تھا بلینکٹ اور بیڈ کور اور اس کے اوپر بچھا ہوا اس تمیز سے, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. میں اس کو خراب نہیں کیا اور اسی طرح اس کے اوپر لیٹ کر سو گیا تھا. سو دیٹ واز مائی فرسٹ نائٹ جو میں نے یو کے میں گزاری. دوسرے دن میں نے وہ سب سے پہلے ایک وہ 3 پاؤنڈ کی کتاب ملتی ہوتی تھی, لنڈن اسٹریٹ میپ. آج کل تو گوگل ہے, اس وقت گوگل نہیں تھا, بلکہ کتنی موٹی ڈائریکٹری ہوتی تھی کہ 400 پیجز کی, اور اس میں سے آپ کو اسٹریٹ میپ ڈھونڈنا پڑتا تھا. ویسے دیٹ واز اے کلاسک ڈائریکٹری. دنیا کے شاید ہی کسی شہر میں نے ایسی ڈائریکٹری دیکھی ہو اس زمانے میں, اب تو ویسے ہی نہیں ہوتی, کہ جس کے اندر آپ کو الفابیٹیکلی کیٹلاگ کرتے کرتے آپ کا ایڈریس جو آپ کو ملا ہوتا تھا وہ نکل آتا تھا. میں نے اس ایڈریس پہ گیا اور بس بدلی اور ٹیوب گیا اور آئی ڈونٹ نو کیسے گیا پاکستان ہاؤس, وہاں پہنچ گیا. وہاں پہنچ کر اب مجھے اس لڑکے کا نام بھول گیا جو کیئر ٹیکر تھا, خیر اچھا تھا. تو میں نے اس لڑکے سے کہا, میں نے کہا مجھے جو ہے وہ جگہ نہیں ہے. تو مجھے جاوید نے کہا تھا کہ یہاں کمرہ مل جاتا ہے. تو اس نے کہا جی بالکل, تم 1.5 پاؤنڈ دے دو اور 3 دن کے لیے یہ بیسمنٹ میں ایک کمرہ ہے, تم اس میں چلے جاؤ. میں خیر اس کمرے میں چلا گیا. کمرہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا, اس میں سیلین سی وہ جو نہیں ہوتی بیسمنٹ کی یو کے کی ٹپیکل, اور نیچے کارپیٹ بھی ایک عجیب سا تھا. لیکن بہرحال 50 پینی میں اور کیا مل سکتا تھا. میں بڑا خوش کر وہاں میں نے 20 پاؤنڈ دیے ایک رات کے, اور یہاں مجھے 3 دن کے 1.5 پاؤنڈ میں مل گیا. میں نے اپنا سامان رکھا اور سب سے پہلے تو میں یہ آئی تھرو ایئرپورٹ, اور وہاں سے میں اپنا وہ 3 پاؤنڈ وہ جو پے ہوتے تھے کہ جی لیفٹ لگیج کا 24 گھنٹے کا کرایہ, وہ پے کر کے تو وہاں سے وہ سوٹ کیس لے کر واپس ٹیوب پہ پہنچ گیا اور پاکستان ہاؤس میں. اب میں جناب اپنا سامان بھی آ گیا اور کمرہ بھی مل گیا. اب اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا, 4-5 بج گئے تھے شاید, اتنی دیر میں سامان لاتے. مجھے لگ رہی تھی بھوک, اور بھوک میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا جی کھانے کا یہاں کیا بندوبست ہے؟ اس نے کہا جی کچن وغیرہ تو مطلب کھانا میس تو کوئی نہیں ہے. البتہ یہ نیچے ایک کچن ہے جس میں لڑکے خود ہی اپنا جو ہے وہ پکا پکو لیتے ہیں, تو آپ بھی اپنا یہ سامنے سپر مارکیٹ ہے, وہاں سے جا کر کچھ لے آئیں اور اپنا پکا لیں. مجھے بھی خیر اندازہ تھا کہ یہی کرنا پڑے گا. سو میں اپنا وہ بریف کیس کو میں نے وہ ایک الماری بلکہ بیڈ کے نیچے چھپایا کہ کوئی دیکھ نہ لے, اور پھر میں باہر سپر مارکیٹ میں گیا. سپر مارکیٹ سے میں نے ڈبل روٹی لی, انڈے لیے, اور اس طرح کی کوئی بند اور بسکٹ اور جوس اور وہ لے کر, اور ساتھ میں نے کہا ابھی اس وقت تو میں کچھ پکا تو سکتا نہیں ہوں. تو مجھے بتایا تھا لوگوں نے کہ جی وہاں پر ٹن کے اندر فوڈ ملتی ہے, تو آپ بس اس کو کھولیں, ٹن گرم کریں اور آپ کو پکایا کھانا جو ہے وہ مل جاتا ہے. سو میں نے بھی ایک جو ہے وہ ٹن خرید لیا فوڈ کا, اور آئی ڈونٹ نو کیا اس پہ لکھا ہوا تھا, اور کچھ بہرحال میں نے وہ لیا. اور آ کر تو میں نے بیسمنٹ میں وہ جو کچن, بیسمنٹ نہیں بلکہ اوپر تھا کچن, اس کچن میں جو ہے وہ اس کو اپنی چیزیں رکھی کمرے میں, اور اس ٹن کو کھول کے کچن میں فرائنگ پین پہ انڈیلا اور ہلکا سا آئل ڈال کر اس کو فرائی کرنا شروع کر دیا. ابھی کو 3 یا 4 منٹ, اس سے بھی لیس 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ اس کا ایک دھواں اٹھنا شروع ہوا اور ایک اسمیل آنا شروع ہو گئی. وہ عجیب و غریب سی اسمیل تھی جو میں نے کہا پتہ نہیں یہاں کی کوئی آئل ہے یا کیا چیز ہے. اینڈ ود ان نو ٹائم وہ اسمیل پورے اس پاکستان ہاؤس میں پھیل گئی. وہ کچن کی لوکیشن شاید ایسی تھی اور اسمیل بہت تیز اور پنجنٹ تھی. تو 2-3 لڑکی اور وہی جو کیئر ٹیکر تھا وہ بھاگتے ہوئے آئے اور کہتے کہ جی یہ کیا بنا رہے ہو, یہ کس چیز کی اسمیل ہے؟ تو میں نے کہا میں تو اپنا کھانا گرم کر رہا ہوں, وہاں سے لے کر آیا ہوں. اس نے کہا جی کھانا کیا کھانا ہے, میں بتاؤ تو صحیح, اس کی اسمیل تو بڑی عجیب سی ہے. میں نے اس کو کہا کے دکھایا, میں نے کہا جی یہ میں ٹن لایا ہوں
اور یہ اس ٹن کا جو ہے وہ میں نے انڈیلا اور کھانا پکا رہے ہیں. تو اس نے وہ دیکھا اور ہنسنا شروع ہو گیا. میں نے کہا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس نے اٹھایا وہ جو تھا فرائی پین اور اس کو اس کوڑے دان میں انڈیل دیا اور فرائنگ پین کو بیسن میں ڈال دیا اور کہتا تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ کیا. کہتا یہ ڈاگ فوڈ ہے. تو وہ جو ڈاگس کے کھانے کا فوڈ تھا اور اس کے اوپر میں نے دیکھا تو واقعی اس پہ ڈاگ کی تصویر بھی تھی. تو میں سمجھ رہا تھا شاید یہ کوئی برانڈ ہے، جیسے پاکستان میں ہوتی تھی میٹرو ملن اگربتی جس کے اوپر بلی بنی ہوتی تھی. تو میں نے کہا شاید یہ کوئی فوڈ کا برانڈ ہے جس کے اوپر ڈاگ بنا ہوا ہے. لیکن وہ مجھے انہوں نے بڑا ڈانٹا کہ جی یہ اس طرح نہ لے کر آیا کرو، سوچ سمجھ کے کرو جو بھی کر رہے ہو. میں بڑا وہ ڈپریس سا ہوا اور کمرے میں جا کر پھر وہی بسکٹ اور جوس کا جو ہے وہ ایک لے کر میرا آج کا بھی جو ہے وہ ڈنر ہو گیا اور میں جا کر اپنی تیاری شروع کر دی پلیب کی، کیونکہ 1 مہینہ صرف رہ گیا تھا ٹیسٹ شروع ہونے میں.